السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہاں اللہ جی، میرا سوال ہے کہ آ، میں نے سنا ہے کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، تو جب حضرت علی کی والدہ کو لیبر پین سٹارٹ ہوئے تو وہ صحن کعبہ میں تھی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائیں، کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار جو ہے وہ کھلی اور اس کے اندر چلی گئی، تو وہاں وہ ان کی پیدائش ہوئی۔ اور شیعہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ مولود کعبہ ہیں۔ تو اب یہ ایک تو بات مجھے یہ جاننا تھی کہ کیا واقعی ان کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ سنا ہے کہ جب وہ انٹر ہوئی تھی نا اس کے اندر، وہ جو کارنر ہے، کارنر کی ایک دیوار ہے نا جہاں پہ غلاف کعبہ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بتائیں کہ غلاف کعبہ وہاں پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا غلاف کعبہ وہاں پر محترمہ، کیونکہ لوگ دیکھیں دو کونے کعبۃ اللہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کے ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کونوں کو چھوا ہے۔ آپ علیہ السلام سیدھا ہاتھ رکن یمانی پر پھیرتے تھے، تو اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے تمام مسلمان آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور بیت اللہ کی زیارت کریں اور رکن یمنی پر اس طریقے سے ہاتھ پھیریں، وہاں پر بوسہ نہیں لیتے، اور حجر اسود پر ہاتھ بھی پھیریں اور اس کو بوسہ بھی دیں۔ تو یہ تو مسنون طریقہ ہے۔ اب اس کو اس لیے نہیں چھپایا جاتا کہ وہاں پر اس کو لوگ جا کر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر سیدھے ہاتھ سے اس کے اوپر پھیرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ بھی بے بنیاد ہے۔ ہر روز وہاں پر آپ دیکھیں کہ اس پر عطر لگایا جاتا ہے، کپڑے سے عطر لگایا جاتا ہے، تو کپڑے سے تو چھپتا ہوگا نا وہ جب اس پر عطر لگ رہا ہے، تو یہ بھی بہرحال بیوقوفی کی بات ہے۔ البتہ جو اہم ترین چیز ہے، آپ نے جو پوچھا ہے کہ مولود کعبہ، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، شیخ عثمان الخمیس یہی سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ جو لوگوں کا کہنا ہے نا، اس میں دراصل بہت غلو پایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر ولادت ہوئی تھی۔ لعن اللہ الغلو واہلہ، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو جنہوں نے حد درجہ غلو کیا اور انبیاء اور رسل کو اللہ کا درجہ دے دیا اور صحابی رسول کو نبیوں سے بھی زیادہ بڑھا کر پیش کر دیا۔ يعني الآن هناك من الغلاة من قال عن ابی بکر الصدیق، یہاں صرف غلو شیعوں کے یہاں ہی نہیں ہے، بلکہ غلو کی کیفیت ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو سو کالڈ سنی ہے نا، ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے۔ سننے اللہ عنہ انه یأتی یوم القیامہ، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں جب قیامت کے دن حضرت ابو بکر آئیں گے، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر يوم القيامة يكذبون عن النبي كذب على النبي، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور یہ جھوٹی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ابو بکر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے۔ طيب ان اللہ تبارک وتعالى يقول قد رضيت عنك يا ابو بكر هل انت راض عنا، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر سے پوچھے گا کہ اے ابو بکر، ہم تو تم سے راضی ہیں، کیا تم بھی ہم سے راضی ہو؟ تو یہ جھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ان اللہ يقول لابي بكر هذا والعياذ بالله، ابو بکر کے بارے میں ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ او ان عمر بن الخطاب لما، اور عمر فاروق کے بارے میں بھی غلو، حد درجہ غلو کا مسلمانوں نے کیا ہوا ہے۔ دفن في القبر جاءه منكر ونكير يسألان، یہ منکر و نکیر آتے ہیں جس وقت حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا، فقال له من ربك قال انتم من ربكما، آپ یہی بات جو کہ حضرت عمر کے بارے میں کہی جاتی ہے نا، غلو یہاں پر بھی ہے، عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی ہے۔ عبد القادر تو الگ بات ہے، ان کے دھوبی کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب حضرت عمر کے پاس پہنچے منکر و نکیر تو کہنے لگے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا رب چھوڑو، تم اپنے رب بتاؤ، تمہارا رب کون ہے؟
تو وہ اللہ کے پاس گئے کہ کیسے آدمی کے پاس آپ نے ہمیں بھیج دیا، وہ تو ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دیتا، ہم سے الٹا پوچھ رہا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جھوٹ غلو ان سنیوں نے بھی گھڑ کر بنا لیا ہے اور شیعوں نے بھی گھڑ کر بنا لیا ہے۔ ما دينكما فرجع الى الله قال رب هذا نسأله ولا يسألنا هذا. ہم کیسے ہم فرشتے اللہ کے پاس گئے شکایت لے کر کہ یہ تو ہم ہی سے سوال کرتا ہے، طيب تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلو ہے۔ النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي خليل وخليلي عثمان بن عفان. یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل نبی خلیلی، اور میرے جو خلیل ہیں وہ عثمان ہیں۔ كذب. یہ بھی کذب، یہ بھی جھوٹ ہے۔ كذبوه ليش؟ لأن الشيعة كذبوا. یہ کیوں جھوٹ بولا گیا؟ اس لیے کیونکہ شیاطین نے شیعوں کو مجبور کر دیا، شیعوں کو بہکا دیا، اور انہوں نے علی کی شان میں غلو حد درجے کیا۔ اب جواب میں بجائے اس کی کہ آپ سچوں کا ساتھ دیتے، سچائی کو عام کرتے، اہل سنت نے بھی اسی کے ڈگر پر چل کر بدبو پھیلانے کی کوشش کر دی اور شیعہ کی طرز پر غلو کرنا شروع کر دیا۔ في حق علي فلا يبون يغيظون الشيعة فكذبوا في حق فحق عمر. وعثمان. هذا من الجهل. هذا من الجہل، یہ جہالت اور گمراہی کی بات ہے۔ ومنها هذه أن علي ولد في الكعبة. اور انہی غلو میں سے، انہی جھوٹوں میں سے، انہی جھوٹ میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ حضرت علی کی پیدائش کعبہ کے اندر ہوئی۔ أولا يعني الآن لنعلم علي متى ولد رضي الله عنه. علی کب پیدا ہوئے؟ علي رضي الله عنه ولد قبل مبعث النبي ب8 سنوات على المشهور. آپ علیہ السلام 8 سال پہلے پیدا ہوئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی۔ يعني قبل أن يبعث النبي ب8 سنوات. قبل أن يبعث النبي ب8 سنوات وبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة الكعبة حولها وداخلها وفوقها 360 صنم. یہاں 23 سال کم و بیش شیخ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت بھی ہوئی، اور آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں قیام پذیر بھی رہے، صحابہ بھی رہے، لیکن اس کے اندر بت بھی تھے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں پر پائی جاتی تھی، لوگ شرک کیا کرتے تھے۔ الكعبة مليئة بالأصنام. وہاں کعبے کے اندر بت پرستی ہوا کرتی تھی۔ حتى لما بعث النبي جلس في مكة 13 سنة ما زالت. لما هاجر 13 سال آپ علیہ السلام مکہ میں رہے، بت پرستی مکہ مکرمہ میں ہوتی رہی۔ المدينة ما زال. مدینہ منورہ چلے گئے، تشریف لے گئے، ہجرت، تب بھی بت پرستی جاری اور ساری تھی۔ فتحي في السنة 8 من الهجرة. آپ 8 ہجری میں جب فتح مکہ میں ہوا ہے، صار النبي يسقط هذه الأصنام ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل. كان زهوقا. آپ علیہ السلام نے 8 ہجری میں ان بتوں کو توڑا ہے۔ وإن الأصنام كانت هناك. یہاں ان بتوں کو آپ علیہ السلام نے گرا دیا، مسمار کر دیا۔ داخل الكعبة وحول الكعبة وفوق الكعبة. فهل من الشرف لعلي أن يولد بين الأصنام؟ یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی 23 سال کم و بیش بتوں کی زیب و زینت اور بیت اللہ کے اندر بت رہے، اور آپ لوگ غلو اور حد درجے اس طرح کی حماقت کرتے ہیں کہ یہ کوئی شرف کی بات ہے کہ اصنام کے درمیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو، بت پرستی کے درمیان، بتوں کے درمیان۔ هل هذا مدح لعلي؟ هذا المدح لعلی، کیا یہ نبی کی یا حضرت علی کی شان بیان کی جا رہی ہے؟ أن تلده أمه بين الأصنام؟ کیا آپ ام علی جو ہیں وہ حضرت علی کی پیدائش اس بتوں کے اندر کر رہی ہوں؟ هذا ليس بشرف. هذا ليس، یہ تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہوئی نا۔ ثم القصة باطلة. القصہ باطلہ، اس قصے کو یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جہالت پر مبنی خیال ہوا نا کہ حضرت علی کی والدہ بتوں کے درمیان
اپنے بچے کی پیدائش کے لیے وہاں داخل ہوئی ہیں، حالانکہ اس قصے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جھوٹا اور من گھڑت قصہ ہے جو کہ شیعہ حضرات نے بنایا ہے، اور جاہل سنی بھی اسے سن کر پھیلاتے ہیں۔ المشهور الذي ولد في الكعبة هو حكيم بن حزام. هذا هو المشهور انه ولد في الكعبة. یہ حکیم ابن حزام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بیت اللہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ يعني واحدة دخلت الكعبة ولدت ولدها. طيب ما الفضل في هذا؟ آپ کوشش یہ سمجھانے کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بچہ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا فضیلت سمجھی جائے گی؟ بیت اللہ کے اندر تو کعبۃ اللہ کے اندر تو اصنام بھی موجود تھے، بت بھی موجود تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، کیا ان کی بھی فضیلت ہوگی کچھ نہ کچھ؟ نہیں۔ تو یہ تو یہ غلو اور حد درجہ بے وقوفی کی بات ہے۔ ما الفضل في هذا؟ کیا اس کی کیا فضیلت ہے؟ اور آپ اس کو بیان کر کے حضرت علی کی شان بڑھانا چاہتے ہیں یا شان گھٹانا چاہتے ہیں؟ ليس فيه فضل. ليس فيه فضل۔ رابعا يعني الأصل أن المرأة أثناء الولادة تخرج أوساخ من الدماء وغيرها. آپ جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو جسم سے اس کے خون اور وساخہ یا میل کچیل نکلتا ہے۔ هذا تنجيس للكعبة. هذا تنجیس للکعبہ۔ آپ اگر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے تو گویا کہ یہ تو نجاست ہے، اس میں کون سا شرف ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض أن تطوف. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حائض عورت کو طواف کرنے کا بھی منع حکم دیا ہے، منع ہے۔ قال افعلي كل ما يفعل الحج غير أن لا اللہ تطوف. توفی والحائض والنفساء شيء واحد. النفساء لا يحل لها. لا يحل لها النفساء۔ شیخ صالح یہ شیخ عثمان الخمیسی کہہ رہے ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ أن تطوف في الكعبة. فكيف تدخل الكعبة نفساء؟ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب آپ طواف ہی نہیں کر سکتی تو پھر وہاں کیسے جائیں گی؟ تو یہ قصہ بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، جھوٹا ہے۔ وهي أم علي بن أبي طالب. وہی ام علی ابن ابی طالب۔ فهؤلاء يريدون أن يمدحوا عليا فأوقعوا في الذم والعياذ بالله. آپ علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کا مرتبہ اور ان کا عظیم ہونا بیان کرتے ہیں، لیکن غیر شعوری طور پر آپ جھوٹ کو پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ان کی شان میں نقص پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شان نہیں ہے، یہ علی کی شان نہیں ہے۔ علی کی شان تو بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو، اللہ تعالی ہمیں ان خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلائے اور ہمیں ان کے ساتھ جنت کا پڑوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جھوٹا، بے بنیاد اور باطل قصہ ہے۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اگر چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس طرح کی ویڈیوز اپنے حلقے میں ضرور شیئر کریں۔